انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا جو سوال تھا، ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر یا عمر کے دربار میں گئی تھی اپنا حق لینے کے لیے، تو ایسی کوئی روایت ہمیں ملتی ہے؟ ہاں جی، یہ روایت تو ملتی ہے نا، بخاری اور مسلم میں۔ یہ فدق کا ایشو ہے، اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جاگیر فدق کا ایشو۔ اور میرا خیال ہے پہلا یا دوسرا جو لائیو سیشن تھا اس میں بھی میں نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اس کے حوالے سے ہمارا موقف وہی ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب یہ ایشو ریزالو ہو گیا اس حوالے سے کہ اگرچہ حضرت ابوبکر کا ہی ڈیسیژن فائنل ہوا، لیکن اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اس کو کوئی ایشو نہیں بنایا، لہٰذا آج کی ڈیٹ میں اس ایشو کو ادھر ہی ختم کر دیا جائے اور اس کو آگے اس کے اندر مزید کوئی زیادہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، چونکہ میں اس کے اوپر کافی دفعہ مختلف اوقات میں بول چکا ہوں اور یہ ہر بندے سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ معاملہ۔ باقی جو سیدنا عمر کے اوپر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قتل کا الزام ہے وہ تو بالکل جھوٹ ہے، اس لیے میں نے کہا تھا سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، اس میں نے ان تمام احادیث کے نمبرز ڈسپلے کیے تھے۔ اور جاگیر فدق والا جو ایشو ہے اس کے اوپر لادہ سے بھی ویڈیو ہے، اس میں بھی ذکر موجود ہے۔ ایک اور ویڈیو ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا تھا، وہ والی ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کافی ساری چیزیں اس میں پتہ چل جائیں گی۔ نیکسٹ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن تھا، ایک بھائی نے انڈین آکوپائڈ کشمیر سے سوال کیا تھا کہ میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو ہے وہ ڈرامے بناتا ہوں، تو کیا ایسا کام کرنا جائز ہے؟ یعنی ڈراموں میں عورتیں تو نہیں آتی ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے، اگر عورتیں نہیں آتی ہیں اور لائٹر سا اس میں مزاح موجود ہے پھر تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، مزاح اور مذاق میں فرق۔ مذاق اسلام میں کسی کا اڑانا یہ تو حرام ہے، مزاح آپ کر سکتے ہیں، اس کے ثبوت میں وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت حمار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اسلام کو ہنسایا کرتے تھے، اور جب کبھی بھی یعنی وہ نبی اسلام کی مجلس میں آتے تھے آپ ان سے اس طرح کی گفتگو سنتے تھے جس سے مزاح والا معاملہ ہو، لیکن ان میں ایک خامی یہ تھی کہ وہ شراب بھی پیا کرتے تھے اور پھر انہیں کوڑے بھی لگتے تھے، پھر نبی اسلام کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصحاب نے کہا کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو کہ اللہ کے نبی کے پاس بھی بیٹھتا ہے اور پھر کام وہی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس پہ لعنت مت بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ یعنی اس کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن وہ بعض اوقات نفس کے غلبے سے مغلوب ہو کے یہ کر لیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک کلمہ گو کے اوپر لعنت کی جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی واضح ثبوت ہے کہ کوئی کتنا بھی گنہگار ہو آپ اس کے اوپر لعنت مت بھیجیں، نمبر 1 یہ۔ اور نمبر 2 یہ کہ جس طرح اہل حدیث ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا اس حوالے سے کہ جو اطاعت رسول نہیں کرتا اس کی محبت رسول جو ہے وہ جعلی ہے، تو یہ بھی بات بالکل غلط ہے، ورنہ اطاعت رسول کی دھجیاں بکھیرنا نہیں ہے کہ حضور کی مجلس میں ہونے کے باوجود ایک شخص پکا شرابیہ ہو، لیکن نبی الاسلام نے اس گناہ کو گناہ سمجھا، اللہ اور اس کے رسول سے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی محبت جو ہے نا اس کو انہوں نے اس اعتبار سے ختم نہیں کر دیا کہ یہ کام اب غلط کر رہا ہے۔ تو یہ 2 ایکسٹریمز ہیں، ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو صرف یعنی محبت کے اوپر زور دیتے ہیں اور اطاعت سے بھاگتے ہیں، دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو صرف اطاعت کے اوپر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اطاعت میں کوئی تھوڑی بہت کمزوری آ گئی تو محبت فارغ ہوگی، نہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اور اس کو سپورٹنگ حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نبی اسلام کے پاس حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا میری زیادہ تیاری تو نہیں ہے، یعنی میں فرض ہی صرف پورے کرتا ہوں، کوئی زیادہ ایکسٹراڈنری باتیں نہیں کرتا، لیکن فرض میں وہ پابندی کرتے تھے۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا جب اس نے یہ عرض کی پھر ساتھ اس نے کہا کہ البتہ میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے، تم جن سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن وہ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم میں کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرمان سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس فرمان سے کہ جو دنیا میں جس ہستی سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا بابوں کے ماننے والے جو ہے نا وہ ڈر جائیں، یہ نہ وہ بابوں کے ساتھ ہی ہوں، پھر انجام بھی بابوں والا ہوگا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ہوں گے عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اے اللہ میں رسول اللہ سے ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں، گو میرے اعمال رسول اللہ ابو بکر عمر والے نہیں ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام اجمعین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تو قیامت والے دن مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے گا۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ گو ہمارے اعمال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانثار اہل البیت، ان کے جانثار خلفائے راشدین اور صحابہ کرام والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے، آمین۔ نیکسٹ بھائی نیکسٹ کوشچن، ایک بھائی نے کہا تھا کہ نماز پڑھتے وقت کپڑوں کو موڑ لینا چاہیے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ یہ ریاکاری نہیں ہے کہ عام جو ہے وہ حالت میں نماز کے بغیر جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے اور نماز میں موڑ۔ ریاکاری تو تب ہوگی کہ جب ریاکاری وہ عمل ہوتا ہے جس کے کرنے سے آپ لوگوں کو خوش کر رہے ہو، ٹخنے نگے کرنے سے تو کوئی خوش بھی نہیں ہوتا، سارے آپ کو آرتھوڈاکس ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تو لوگوں کو خوشی کا ریاکاری والا نہیں ہے، نیچے کرنے سے ریاکاری پھر بھی آتی ہے، ٹخنے اوپر کرنے سے کوئی ریاکاری نہیں آتی ہے۔
لہٰذا ان کی اپیل لینا ہی غلط ہے. دوسری بات یہ کہنا کہ نماز کی حالت میں کر لینا آگے پیچھے نہ کرنا, اور میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کریں اگر کوئی نماز کی حالت میں بھی کرتا ہے, وہ چونکہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے نا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو, تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کم از کم نماز میں تو اس نے اپنے ٹخنے ننگے کیے ہیں نا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اکثر مسلمان جو ہے نمازی بھی وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے یا وہ زور کے ساتھ پڑھتے ہیں, اٹھتے نہیں ہیں. اب آپ ان کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ چونکہ ایک نماز چھوڑنے والا بھی کفر کا مرتکب ہے لہذا تم باقی 4 بھی چھوڑ دو. یہ کون سی بات ہے؟ ایک شخص عام حالت میں ننگے ساتھ پھرتا ہے, لیکن سورۃ الاعراف میں ہے کہ جب مسجدوں میں آؤ تو زینت کے ساتھ, اس کے تحت وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نماز میں پگڑی کا یا چادر کا یا رومال کا یا ٹوپی کا استعمال کر لوں, تو ہم اسے کرٹیسائز نہیں کر سکتے. چلے کم از کم جتنی دیر وہ مسجد میں آیا تو اللہ کے سامنے تو اس نے اپنا پروٹوکول وہ رکھا ہوا ہے نا. اور پھر ٹکنے ننگے کرنے کا مسئلہ صرف پروٹوکول کا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ نماز جڑی ہوئی ہے, تو لہذا 2 باتوں کو مکس نہ کریں. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن بھائی نے کیا تھا, دین اور مذہب کا فرق بیان کر دیں. وہ یار میں کافی دفعہ اس ٹاپک کے اوپر بول چکا ہوں. اگر یہ اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں نا کہ اسلام ظاہر ہے ایک پورا دین ہے جس میں عبادات ایک پورشن ہے, باقی ظاہر ہے کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے, فائنینشیل سسٹم ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. باقی اس کے اوپر یہ کہنا کہ اس نظام کے لیے کوشش کرنا, تو اللہ کا شکر ہے اس نظام کے لیے کوشش ہو رہی ہے. یہ نظام ان کے اوپر قائم ہوگا جو مسلمان ہوں گے, کافروں کے اوپر قائم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اسلام قبول نہیں کرتے. لہٰذا پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو شاید 20 کروڑ مسلمان ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں جس طرح کہ سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ, دیکھو نماز کو قائم کرنا اور مشرکین میں شامل نہ ہو جانا. تو اس کے تحت تو لوگ جو ہیں وہ تو شرک کر رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے, بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو اب جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کے اوپر اسلامی نظام یا یہ باقی چیزیں کیسے امپلیمنٹ ہوں گی؟ جب اسلام لوگ ڈیمانڈ کریں گے پھر یہ ساری باتیں ان سے ہوں گی نا. وہ بھی مسلمان ہونے کے بعد, وہ مسلمان جو پاکستان کے شناختی کارڈ میں نہ ہو, جو واقعتاً اللہ کے نزدیک بھی مسلمان شمار ہوتا ہو. مومن کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے, وہ تو ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے, صرف سمپل مسلمان بھی. تو اس حوالے سے ابھی اس دفعہ جو ہماری 29 نمبر پبلک سیشن ہوا ہے نا اتوار والے دن 6 فروری 2022 کو, اس میں بھی میں نے کافی سخت گفتگو کی ہے. امید ہے کہ اس کا کلپ بنا کے ہم انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے. باقی یہ جو طالبان کی حکومت آئی تھی نا 15 اگست 2021 کو, تو اس کے بعد جو طالبان اور پاکستان میں اسلامک نظام, اس کے اوپر میں بولا تھا, وہ آپ ویڈیو میری دیکھ لیں. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ سوال ہے کہ اگر امام صاحب کو قیام میں پا لیں تو سورۃ فاتحہ اگر نہ پڑھی ہو تو کیا رکعت مل جائے گی؟ ہاں, قیام میں اگر آپ نے پا لیا ہے, فاتحہ نہیں بھی پڑھی اور اس فوراً ہی امام رکوع میں چلا گیا, کوئی مسئلہ نہیں. ایون رکوع میں بھی پا لیا آپ نے تو امت کی اکثریت کا یہ موقف ہے کہ رکعت مل جائے گی. اگر آپ کو پھر بھی وہم ہو تو آپ بے شک ایک رکعت اور ساتھ ملا لیں. یہ مسئلہ جو ہے اس طریقے سے ایسا نہیں ہے. امت کی جو اکثریت ہے نا, ایون وہ ائمہ اکرام جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, وہ بھی اس موقف کے قائل ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. اس میں صرف امام بخاری کا تفرد ہے پوری امت میں, یا آپ حضرت ابو ہریرہ کا ایک قول ہے ان کا تفرد ہے. باقی امت پوری ایک طرف کھڑی ہوئی ہے کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. رہا مسئلہ فاتحہ خلف الامام کا, تو اس میں امت کی اکثریت کا یہ موقف ہے کہ جن نمازوں میں اور جن رکعتوں کے اندر امام آہستہ آواز میں قرات کرتا ہے مقتدی کریں گے, اور جن میں اونچی آواز میں کرتا ہے ان میں سن لینا کافی ہے. البتہ اس میں بھی اگر امام سکتہ دے تو آپ سکتوں میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں. ہم تو جب بھی جماعت کراتے ہیں تو سکتے دیتے ہیں الحمدللہ. باقی میری آپ ڈیٹیل ویڈیو دیکھ لیں, نیو امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. نیکسٹ. اچھا, سوال کرنے سے پہلے مجھے بتائیں کتنے لوگ اسٹریم جوائن کر چکے ہیں آپ کی؟ 186 ماشاءاللہ سے آ گئے نا لوگ انشاءاللہ. دیکھیں اچھا, ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک صحابی تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جاتے تھے اور دعا مانگتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی, کہ ایسی حدیث ملتی ہے ہمیں؟ وہ دیکھیں, اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کا عقیدہ, جس میں طارق جمیل صاحب کی بھی ویڈیو ہم نے شروع میں چلائی کہ انہوں نے بھی حافظ ابن کثیر کے حوالے سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, یعنی جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا تم لوگوں نے تو نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے, وہ آپ کے لیے شفاعت کرتے, پھر اللہ تعالیٰ کو آپ غفور رحیم پاتے. یہ یہودیوں کے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی, اس کا قرآن میں کانٹیکسٹ انہی آیات میں موجود ہے. اس آیت کو پڑھ کے المصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت انہوں نے کوٹ کی ہے, وہ اس میں آمش کی تدلیس ہے, ان سے روایت کر رہے ہیں, روایت کمزور ہے. اور وہ کہہ رہے حضرت عمر کے دور میں قید پڑ گیا تھا, تو ایک پینڈو شخص حضور کی قبر پہ گیا اور اس نے یہی آیت پڑھی کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو رسول اللہ کے پاس آ جاؤ. تو اس کو وہاں پہ نیند آ گئی, اس کو خواب میں نبی اسلام کی زیارت ہوئی, فرمایا عمر کو میرا سلام کو کہ قریب اللہ تمہیں سراب کرے گا. یہ روایت ہی چلی ہے. صحیح روایت وہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے 1010, جو حضرت عمر کہتے ہیں اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اور تو ہم پہ بارش نازل فرمایا کرتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. تو وہ تو قبر رسول پہ نہیں گئے مانگنے کے لیے. اور اس پر ترا یہ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے نبی اسلام کو تھوڑا سا پانی پیالے میں سارے لوگوں سے جمع کر کے دیا اور کہا رسول اللہ برکت کی دعا فرمائے. تو آپ نے جب اس میں انگلیاں رکھی اپنی تو چشمے جاری ہو گئے. تو حضرت عمر کو تو پتا تھا کہ اللہ کے نبی اسلام یہ معجزہ آپ کے ہاتھوں پہ جاری ہوتا ہے, تو قبر رسول پہ پیالہ لے کے چلے جاتے ہیں, جس طرح فضائل اعمال والے شیخ زکریا نے لکھا ہے
اپنے فضائل درود اور فضائل حج میں اور فضائل سنت والے الیاس قادری صاحب نے لکھا ہے کہ جی نبی اسلام کی وفات کے 550 سال بعد شیخ احمد رفاعی نے قبر رسول سے ہاتھ بار یعنی ریکویسٹ کی تو نکل آیا اور انہوں نے ان کو بوسہ دیا 90,000 لوگوں کی موجودگی میں. تو حضرت عمر کو نہیں یہ باتیں پتا تھی کہ نبی اسلام قبر سے یوں ہاتھ نکال سکتے ہیں؟ بالکل جھوٹی بات ہے. اور کہتے ہیں عبد القادر جیلانی بھی منظر دیکھنے والوں میں تھے. تو بڑی بدبختی ہے کہ نعوذ باللہ اگر وہ دیکھ لیتے تو انہوں نے اللہ کے نبی کا ہاتھ نہیں چوما. اور اس سے بڑی بدبختی تو نعوذ باللہ پھر ان ہستیوں کی ہو جائے گی ان کے نزدیک کہ جو سب سے زیادہ قریبی تھے ان کے لیے تو نبی اسلام نے کبھی ہاتھ نہیں نکالا, نہ مولا علی کے لیے ہاتھ نکلا, نہ حضرت فاطمہ کے لیے, نہ حضرت عائشہ کے لیے. اور سیدہ عائشہ تو آلموسٹ 47 سال اس حجرے میں رہی ہیں جس حجرے کے ایڈجسنٹ کمرے میں نبی اسلام کی قبر مبارک تھی. حتیٰ کہ جب وہ جمل کے لیے نکلی ہیں تو نبی اسلام نے آواز دے کے نہیں روکا. بعد میں جو پوری زندگی اس سفر کے اوپر روتی تھی تو اس وقت اللہ کے نبی روک لیتے. پھر سقیفہ بنی ساعدہ میں جب خلافت کا اختلاف ہوا ہے, بخاری مسلم میں ہے, اس میں نہیں ہوا کہ کسی صحابی کے دماغ میں وہم آیا ہو کہ رسول اللہ سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ خلیفہ کسے بنانا ہے. یہ سب کہانی ہے. میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, لاکھوں لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں. میری زندگی کا سرمایہ چند ویڈیوز ان میں سے ہے. اس میں درجنوں احادیث اور آیات کے ریفرنسز کوٹ کیے ہیں. قبر رسول سے شفاعت کا عقیدہ, ایک طرف طارق جمیل صاحب کی تصویر ہے, ایک طرف میری ہے. ان کی ویڈیو بھی چلی ہے, انہوں نے بھی چونکہ یہ واقعہ بیان کر دیا تھا. اور بے سند واقعہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, انہوں نے سند نہیں لکھی. اور میرے بھائی بغیر سند کے تو صحیح بخاری میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ نہیں ہم مانتے. مثلا صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک بے سند قول لیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس انی متوفی کا ترجمہ کرتے تھے انی ممیتو کا, کیا عیسیٰ میں تمہیں موت دوں گا. لیکن ابن عباس کا کوئی سند بیان نہیں کیا. تو ہم صحیح بخاری کی صرف احادیث کو صحیح مانتے ہیں. اور احادیث کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ نمبرنگ کے ساتھ ہوتی ہے. یہ جو اقوال ہوتے ہیں یہ بغیر نمبرنگ کے چیپٹرز کی ہیڈنگ میں ہوتے ہیں, ان میں صحیح بھی ہوتے ہیں ضعیف بھی ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں کہ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں زکوان تابعی کے بارے میں امام بخاری لے کے آئے کہ سیدہ عائشہ کا غلام زکوان تھا جو مصحف ہاتھ میں پکڑ کے انہیں قیام اللیل کرواتا تھا. تو میں ساتھ بولتا ہوں کہ اس کی پوری سند جو ہے سنن کبری البیہقی میں اور المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں اگر امام بخاری کو بات لیں تو بغیر سند کی ہوتی ہے, اس کی سند پھر ہمیں دوسری جگہ دیکھنی ہوتی ہے. اس طرح 803 نمبر حدیث صحیح بخاری میں اس کے چیپٹر کی ہیڈنگ میں حضرت امام بخاری لے کے آئے کہ عبداللہ بن عمر جب سجدے میں جاتے تھے پہلے ہاتھ لگاتے تھے پھر گھٹنے. ہم اسے دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں, لیکن مخالفین کہتے ہیں اس کی سند تو نہیں امام بخاری لکھی. ہم کہتے ہیں یار اس کی سند المصنف ابن ابی شیبہ سنن کبری البیہقی باقی کتابوں کے اندر موجود ہے, لہٰذا اس کو تعلیقاً روایت کو بھی ہم صحیح سمجھتے ہیں. تعلیقاً روایتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں ضعیف بھی ہو سکتی ہیں, تو وہ اس کی اسناد دیکھنی ہوتی ہیں. اور ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے اس میں انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنی تعلیقاً روایتیں تھیں نا ان کی وہ اسناد لے کے آتے ہیں. تو کئی ایسی روایتیں ہیں جو امام بخاری چیپٹرز کی ہیڈنگ میں لے کے آتے ہیں لیکن وہ حدیثیں وہاں موجود نہیں ہوتی. وہ حدیثیں جو ہے نا وہ آپ کو سنن ابن ماجہ میں ملے گی. مثلا بخاری کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کی سند نہیں بیان کی. یہ پوری سند کے ساتھ حدیث جو ہے ابن ماجہ میں موجود ہے. ہم نے اپنے گرین کارڈ اور بلو کارڈ کے اوپر ڈالی اور حوالہ ہم نے ابن ماجہ کا لکھا ہے کیونکہ سند اس میں ہے. اس طریقے سے امام بخاری ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے ہیں کہ مولا علی نے ایک پاگل شخص کے اوپر حد جاری کر دی تھی حضرت عمر نے. تو مولا علی نے حضرت عمر کو روکا اور کہا کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھ چکا ہے, مجنون سے, سوئے ہوئے شخص سے اور چھوٹے بچے سے. تو حضرت عمر نے فوراً اپنا ڈیسیژن چینج کر لیا کیونکہ وہ شخص پاگل تھا, تو پاگل کے اوپر کسی گناہ کے اوپر حد نہیں جاری ہو سکتی. اب یہ امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے ہیں لیکن سند کوئی نہیں لکھی. اس کی 2 اسناد سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. ہم جب بھی بیان کرتے ہیں نا بخاری کے حوالے سے بھی اور ابن ماجہ کے حوالے سے دونوں کر دیتے ہیں. اس طرح کی درجنوں مثالیں ہیں بخاری میں, مسلم میں اقوال موجود ہیں جن کی اسناد نہیں ہے لیکن باقی حدیث کی کتابوں میں ان کی اسناد موجود ہوتی ہیں. اس کی بنیاد پہ ہم وہ تعلیقاً روایتوں کو بھی درست سمجھتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے تعلیقاً روایت, یعنی یہ روایت جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے, معلق ہے اس حوالے سے کہ اس کی سند پوری موجود نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ غلط ہوگی, غلط ہو بھی سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, میجورٹی صحیح ہوتی ہے ویسے. نیکسٹ جی نیکسٹ کوسچن علی بھائی, ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ عورت کو طلاق کہا کیوں نہیں ہے؟ عورت جو ہے نا وہ اس کا ٹیمپرامنٹ کم ہوتا ہے, مرد کا ٹیمپرامنٹ زیادہ ہوتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اختیار نہیں دیا. لیکن اس کے 1 منٹ اس کے پاس خلا کا اختیار تو ہے نا, خلا تو لے جا سکتی ہے. خلا والے کی عدت پھر جو اس عورت کی جو ہے وہ 1 مہینہ ہوگی اور طلاق یافتہ کی جو ہے عدت وہ 3 مہینے ہوگی. لیکن یہ سٹارٹ اس وقت ہوگا جب یہ ڈیسیژن اسٹیبلش ہو جائے گا. بعض اوقات میاں بیوی ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ناراض ہوئے تو 1 سال ہو گیا تھا لہٰذا عدت تو گزر چکی. نہیں, عدت اس دن ہوگی جس دن ڈاکومنٹ آپ کے ہاتھ میں آئے گا. ٹھیک ہوگا جی. نیکسٹ یہ بلال بھائی, یہ تو سوال مجھے لگ رہا ہے یہ ہو چکے ہیں. آپ کو میں نے کہا تھا آپ پہلے آج والے سوال کریں, آج والے سوال آپ نے کر لیے. علی بھائی آج میں نے 2-3 سوال لیے تھے, زیادہ لیے ہی نہیں تھے. میں نے یہ سوال نہیں آپ سے پوچھا, میں نے یہ پوچھا کہ آج والے سوال کر لیے آپ نے مجھ سے. جی جی ہو گئے, وہ ہو گئے. اگلی بات ہے جمعے والے سوال کر لیے آپ نے مجھ سے. یہ وہی جا رہے ہیں. نہیں یہ جمعرات والے ہیں, یہ تو جمعے والے بھی ہو گئے. جمعے والے بھی ہو گئے جی جی یار, اتنے سوال تھے یار, کدھر رہ گئے. ٹھیک ہے جی, یہ جتنے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا جتنی بدوائیں دینی ہے بلال کو دینی ہے. میں تو بیٹھا ہوں, اگر بولے ہیں تو بلال بھائی ذمہ دار ہے, میں کوئی ذمہ دار نہیں. میں تو اپنے گھر والوں کی ڈانٹ کھا کے بھی اس وقت رات کے 1:15 ہو گیا میں جو بیٹھا ہوں. ابھی تو میں دوسرے کمرے میں جب جانا ہے تو مجھے پھر ڈانٹ بھی کھانی پڑے گی. جی سوال تو ہو چکا ہے. نیکسٹ کرو. ایک سوال تھا پیچھے وہ اس سے کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ تھا لیکن اس پہ آپ کافی دفعہ بول چکے ہیں. چھوڑ دیں یار, کرپٹو کرنسی کے اوپر آپ گورنمنٹ کے کورٹ کے ڈیسیژن کا انتظار کریں, اتنی تیزی نہ دکھائیں آپ. باقی ان پرنسپل کوئی بھی دنیا کی کرنسی ہے وہ جائز ہی ہوگی, ہمیں صرف غرض کا مسئلہ ہوتا ہے. جی جی باقی لے لیجیے سوال. جی جی میں نے لکھے ہوئے ہیں یہ سامنے.
खुदा के लिए यार, सारे सवाल कवर हो गए हैं। नहीं अभी कर रहा हूँ, अभी तो जुमरात वाले करें जो हुआ होगा मैं मुझे लग रहा है ये सवाल आप पहले मुझसे कर चुके हैं। नेक्स्ट। जी अच्छा, नहीं वो जब आपसे सवाल मैंने किए थे बिल्कुल ये, लेकिन उसमें लाइव स्ट्रीम कट ऑफ हो गई थी ना, तो वो प्रॉपर होगी जो हमने खत्म कर दी थी ना वो स्ट्रीम मेरे भाई, फिर सवाल दोबारा कैसे आ गए? नहीं ये वाले नहीं होते। अच्छा ये एक सवाल है, इमामों की तकलीफ पर क्लिप नहीं मिला, 4 लाइनों का 197 मसला जी इमामों की तकलीद के ऊपर है। और एक और दूसरा क्लिप है, वो जो क्लिप वो कह रहे हैं वो है तकलीद के नाम पर ड्रामाबाजी, जो मुफ्ती तारिक मसूद और एक अहले हदीस आलिम के दरमियान मुनाज़रा हुआ था, उसमें मैंने वर्डिक्ट दी थी। उसका अनवान है तकलीद के नाम पर ड्रामाबाजी। तकलीद लिखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिखें, वो खुल जाएगी। और मसला नंबर 197 इन प्रिंसिपल मैंने वो वीडियो डिटेल रिकॉर्ड करवाई है, जिसमें मैं सलफ से लेकर खलफ तक सारे इख्तिलाफी मसाइल डिस्कस किए हैं। तकलीद के ऊपर मसला 197। नेक्स्ट। जी अली भाई, एक भाई ने सवाल किया था कि अगर कुरान हमने समझ के नहीं पढ़ा तो क्या हम जन्नत में चले जाएंगे? समझ के तो पढ़ना है मेरे भाई। वो जो सही बुखारी में और अबू दाऊद में हदीस है कि जब किसी को सवालात के जवाब नहीं आते तो फरिश्ते उसे क्या कहते हैं कि तूने खुद पढ़कर समझने की कोशिश क्यों नहीं की, या किसी ऐसे शख्स से क्यों नहीं पढ़ा कि जो जानने वाला था। अगर कोई शख्स अनपढ़ है, खुद नहीं पढ़ सकता, तो वो कुरान तर्जमे के साथ सुन ले। हाँ, अगर कुरान उसे तर्जमे से सुना या पढ़ा नहीं था, लेकिन उसके अकीदे वही थे जो कुरान के अंदर मौजूद है, तो ये बहुत बड़ा मोर्जा ही होगा कि वो उसने सुना भी नहीं और पढ़ा भी नहीं और फिर भी उसके अकीदे ऑटोमेटिकली वो है, तो वो तो जनती रूह है। जरा मुझे उसकी ज़्यादा दुनिया में कराएं, कौन सी ऐसी रूह है? वो तो फिर सहाबा किराम को भी पीछे छोड़ गए। नेक्स्ट। जी अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्लाह के सिवा बारिश के बारे में कोई नहीं जानता, तो क्या ये यकीन रखना कि महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक कल बारिश होगी या परसों? इसके ऊपर मेरे भाई मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड करा चुका हूं। आप इल्म नजूम और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिखें, उसमें मैंने बताया था कि आप लोगों को इल्मुल गैब की डेफिनेशन ही नहीं आती। इल्मुल गैब वो इल्म होता है जो बगैर हवासे खमसा के फिजिकल नॉलेज के बगैर हासिल कर लिया जाए, उसे कहते हैं इल्मुल गैब। जो फिजिकल नॉलेज होता है ना, वो इल्मुल गैब नहीं होता, वो कोई भी शख्स कर सकता है। मसलन मुझे ये पता है कि जेलम से हाईएस्ट जब चलती है तो 2 घंटे बाद पिंडी फैजाबाद अड्डे पे पहुंच जाती है ऑलमोस्ट, अगर उसका टायर पंक्चर ना हो, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मसला ना हो। अब बिलाल भाई पिंडी फैजाबाद अड्डे पे इंतजार कर रहे हैं और मैंने जेलम में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक टिकट के 1 मिनट पैसे दे के ड्राइवर को एक लैपटॉप दे दिया कि ये आपने फैजाबाद में फलां बंदा आएगा, उसको आपने पकड़ा देना है, वो आपको ये शनाख्ती कार्ड दिखाएगा, ये उसका मोबाइल नंबर है। और उस फलां बंदा वो बिलाल भाई है, और मैं बिलाल भाई को कहता हूँ कि जी यहाँ से आईएस 12 बजे निकली है, एक्जैक्ट 2 बजे आप फैजाबाद आ रहे हैं। और वो जब फैजाबाद पहुंचते हैं 2:05 पे आईएस वाकई वहां पहुंच जाती है, तो आप इसे इल्मुल गैब कहेंगे? नहीं, ये फिजिकल नॉलेज है कि हमें ये तजर्बे से पता है कि ये 2 घंटे लगते हैं। ये तो तब है कि जब इल्मुल गैब ये तब होगा जब मैं ये बताऊं कि 2021, ये अभी 2022 चल रहा है, 2032 में फुला दिन कौन सा बंदा कौन सी चीज जेलम से पिंडी भेजेगा, आज से 10 साल बाद। मुझे क्या पता भाई, 10 दिन के बाद का नहीं पता, ये इल्मुल गैब होगा। ये तो फिजिकल नॉलेज है। इसी तरीके से जब हवाएं उठती हैं मानसून की, हर साल बारिश बरसाती हैं, उनकी वो स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद वो देखते हैं इतने किलोमीटर का फासला फलां शहर का, इस रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, इतनी देर बाद फलां जगह पहुंच जाएंगी। तो इसमें इल्मुल गैब वाली कौन सी बात हो गई? ये तो फिजिकल नॉलेज है। इल्मुल गैब ये है कि आज ये 28 फरवरी 2022 है, कोई ये बताए कि 28 फरवरी 2065 जब आएगा उस दिन बारिश होगी या नहीं? तो जय साइंटिस्ट से पूछे, वो कहेंगे नहीं ये तो हम नहीं बता सकते। आपने 2065 में 28 फरवरी से 8 फरवरी, आज 8 फरवरी 2065 जब आएगा ना, तो उससे 2 दिन पहले आपने हमसे पूछना है, तो हम फिर कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे। आज हम कैसे बता सकते हैं कि मौसम क्या बनेंगे? मुझे याद है जिस साल मेरी शादी हुई थी 2005 में, पूरा फरवरी बारिशों का था। उसके बाद मैंने अभी तक कोई फरवरी नहीं देखा इतनी बारिशों वाला। तो अब आस्ता आस्ता मौसम शिफ्ट हो रहा है, तो ये कोई नहीं बता सकता, ये और नॉलेज है। इसी तरीके से कोई शख्स जमीन पे हाथ रख के बता दे कि जमीन के नीचे पानी है इस जगह पे, वो तो जहां पे पानी, आप जेलम में जहां मुझे कहेंगे मैं हाथ रखूंगा पानी निकल आएगा, क्योंकि ये मैदानी इलाका है। लेकिन इस्लामाबाद में, कोयटा में, जहां वाटर टेबल बात जगह पे 300 फीट, बात जगह 500 फीट जा चुका है, वहां पे लोग 5-5, 6-6 लाख रुपए की बोरिंग करवाते हैं, तो वो पास का पानी नहीं भी निकलता। तो क्या करते हैं, वो एक सरकारी इदारा बना हुआ है जो जमीन में छोटा सा गड्ढा खोद के एक इंस्ट्रूमेंट रखता है, जिसमें से जो है अल्ट्रासोनिक जो है ना, वो वेव्स उसकी अल्ट्रासाउंड करता है, यानी वो जमीन में वेव्स जाती हैं, रिबाउंड होकर आती हैं, तो उससे पता चल जाता है इतनी गहराई में पानी है। तो ये फिजिकल नॉलेज है ना। इसी तरीके से जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनको जो अल्ट्रासाउंड मशीन फेरी जाती है, वो मशीन फेर के फिजिकल नॉलेज हासिल कर रहे होते हैं ना। ये तो नहीं है कि डॉक्टर अमेरिका में बैठा हुआ है, ना उसका कोई वीडियो लिंक है, ना कोई मशीन का लिंक है, और वो बता दे कि जी फलां शहर में फलां कमरे में जो औरत बैठी हुई है ना, उसके साथ ये मसला है, तो नहीं बता सकता। हाँ, आप इंस्ट्रूमेंट जोड़ दें तो फिजिकली आप उसको जोड़ देंगे। जिस तरह आप फिजिकली मैं और बिलाल जुड़े में, वो पूछ रहे हैं इतने 150 किलोमीटर दूर ऑलमोस्ट बैठ के मैं यहाँ जवाब दे रहा हूं, तो फिजिकल नॉलेज तो है ना ये। लेकिन ये भी अपना नेट ऑफ करवा दे, मैं भी जो मर्जी बोलता रहूं, ये भी जो मर्जी बोलते हैं, हम एक दूसरे को कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। तो ये वाले जो फिजिकल नॉलेज होते हैं ना, ये अल्ट्रासाउंड वाला या बारिश वाला, ये फिजिकल नॉलेज है, इल्मुल गैब नहीं है। इल्मुल गैब तब होगा जो मैंने आपको मिसालें दी कि उस तरह कोई बता सके। इसका क्लिप बना देना यार, लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट।
اچھا علی بھائی نیکسٹ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ تشہد میں جو ہے وہ انگلی یوں ہلاتے رہنا وہ کیا صحیح ہے؟ اس کو اس سے سنا کہ شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بات درست ہے؟ یہ تشہد کہتے ہیں، تشہد میں انگلی اٹھانے کا طریقہ میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے، آلموسٹ 6 سال پہلے کی ہے، بڑی تفصیلی ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے، اس میں میں نے یہ چیز بتائی تھی۔ یہ بات درست ہے کہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ شیطان کو یعنی لوہے کی اگر کوئی نوک جب ہوئے نا اس سے زیادہ تکلیف اس انگلی اٹھانے سے ہوتی ہے، انگلی ہلانے سے نہیں، اٹھانے سے۔ اور صحیح مسلم میں 4 حدیث ہیں اوپر تلے کہ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو بیٹھتے ہی اپنی یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کے ہلکا بنا لیتے اور شہادت کی انگلی کو اٹھا لیتے۔ یہ یوں کرنا بھی سنت ہے اور یوں کرنا بھی سنت ہے، یہ یعنی اس کی درمیان کی انگلی کی جڑ میں انگوٹھا رکھ کے، اسے کہتے ہیں 53 کا عدد، جو اکثر آپ کو مسلم شریف میں لکھا ہوتا ہے 53 کا عدد، یہ بھی سنت ہے اور ہلکا بنا کے بھی سنت ہے۔ اور اس میں الفاظ ہے انگلی اٹھا کے رکھتے سٹارٹ سے اینڈ تک، یہ نہیں ہے کہ اشہد اللہ پہ اٹھانی ہے، اللہ پہ مکمل اٹھا کے رکھنی ہے۔ ابو داؤد اور سنن نسائی میں ہے کہ جب دعاؤں میں پہنچتے تو اس وقت ہلکی ہلکی سے حرکت دیتے۔ اب وہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نہیں تشہد تو پوری دعا ہے، تو اگر پوری دعا ہے تو پھر تو صحیح مسلم میں تو ہلانے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تشہد یقیناً پوری دعا ہے، لیکن جب تشہد کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ پہلے حصے میں اللہ کی حمد ہے، پھر سلام ہے، پھر اس میں شہادت ہے، اس کے بعد درود شریف ہے اور پھر دعا ہے۔ جیسے قیام ہے تو سورہ فاتحہ بھی تو دعا ہی ہے نا، لیکن جب ہم قیام کی بات کرتے ہیں اور قرات سورہ فاتحہ بھی قرات ہے، لیکن جب ہم کہنا کہ اتنے سورت آپ نے فلاں سورت قرات کرنی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ قیام کے 3 حصے ہیں، ثنا، فاتحہ اور قرات۔ ویسے فاتحہ بھی قرات ہے، لیکن جب ایبسولوٹلی قرات کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ ہے جو فاتحہ کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا ایبسولوٹلی جب تشہد میں دعاؤں کا ذکر ہوگا تو اس سے مراد وہ ہے جو درود شریف کے بعد مانگی جاتی ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم درود شریف پڑھ چکو تشہد میں تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو، لیکن وہ عربی جو مسنون دعائیں آئی ہیں عربی زبان کے اندر وہ آپ مانگیں گے۔ تو تشہد میں انگلی سٹارٹ سے اینڈ تک اٹھانی ہے، حرکت نہ دیں، یہ بھی سنت، اور سٹارٹ سے اینڈ تک اٹھا کے رکھیں اور دعاؤں میں جا کے ہلکی ہلکی یوں حرکت دیں، یہ بھی سنت۔ جو شیطان کو چبھنے والی بات ہے وہ انگلی چبھ جاتی ہے جب آپ اٹھا لیتے ہیں۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام یہ جو انگلی ہے نا تشہد کی، اسے تھوڑا سا جھکا کے رکھتے تھے، یہ ایسے نہیں اٹھانی ہے، بعض لوگوں نے ایسے اٹھائی ہوتی ہے، نہیں، یہ ہلکی سی جھکی ہوئی ہوگی یوں کر کے، گھٹنے کی طرف ہلکی سی جھکی ہوگی، ایسے نہیں اٹھانی ہے، یوں اٹھانی ہے، اور پھر دعاؤں میں ہلکی ہلکی ایسے یوں حرکت کرنی۔ یہ بعض لوگ جو ہے نا 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے نا اس میں بھی انگلی اٹھاتے ہیں، وہ روایت جو ہے سفیان ثوری کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے، صرف تشہد میں آپ اٹھائیں گے، 2 سجدوں کے درمیان والا جو ہے نا جلسہ اس میں نہیں اٹھائیں گے، جس طرح بعض اہل حدیث اور بعض عرب کے لوگ اٹھاتے ہیں اور روایتی کمزور ہے۔ نیکسٹ جی علی بھائی نیکسٹ کوسچن ہے، ایک بھائی کہہ رہے تھے انڈیا سے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایکس مسلم جو ہو جاتے ہیں ان کو کوئی بھی دین کی تعلیمات کے لیے ویڈیو کلپ بنا دے۔ ایکس مسلم ہو جاتے ہیں، ایکس مسلم کیوں ہوتے ہیں جی؟ وہ اسلام جو چھوڑ جاتے ہیں ان کو بھی تھوڑا موٹیویٹ کریں۔ کیا ان کو موٹیویٹ کریں؟ وہ مسلمانوں کی حرکتوں کی وجہ سے چھوڑ کے گئے ہیں نا۔ اب مسلمانوں کی حرکتوں سے تو ہم خود بھی پریشان ہیں، تو ہم انہیں یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام نہ چھوڑیں، اسلام پہ آپ کو اعتراض ہے تو وہ آپ کریں، لیکن اس میں ہم آپ کا کوئی اعتراض اس وقت تک ایڈریس نہیں کریں گے جب تک آپ میجر اعتراض نہیں ایڈریس کرتے۔ اگر کوئی اسلام چھوڑ گیا اور وہ کہتا ہے میں خدا کو تو مانتا ہوں لیکن اسلام کو نہیں مانتا، پھر ہم اس سے آگے بات سٹارٹ کریں گے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے میں خدا کو نہیں مانتا اور پھر ساتھ ہمیں کہتا ہے کہ نبی اسلام نے 11 شادیاں کیوں کی، تو ہم کہیں گے ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی شخص کے سامنے اپنے نبی کا دفاع کرنے کا کہ جو ہمارے رب کو ہی نہیں مانتا۔ جب تک آپ رب کو نہیں مانتے ہم اسلام کی کسی چیز کا بھی دفاع نہیں کریں گے۔ جب تک قادیانی ختم نبوت پہ ہم سے بات نہیں کر لیتے ہم ان کے ترک رفع الیدین پہ ان سے بحث نہیں کریں گے۔ قادیانی بھی انفی ہیں، بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھتے ہیں، اور دیکھیں کتنے جھوٹے ہیں بریلوی اور دیوبندی، انہوں نے پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے کہ جو رفع الیدین والی نماز ہے یہ قادیانیوں والی ہے، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ نماز انفیوں والی ہے قادیانیوں کی، اور الٹا انہوں نے رفع الیدین کی سنت کو بدنام کر دیا، کبھی بغلوں میں بت رکھنے والی بات کر کے، کبھی کچھ کر کے۔ تو اب ہماری ویڈیوز کی برکت سے ان کے سارے جھوٹ کھل گئے ہیں اللہ کے فضل سے، جو انہوں نے ابھی تک پچھلے 1200 سال میں تلوار کے زور کے اوپر اور اس طرح کے بےہودہ واقعات سنا کے حکمرانی کے زور کے اوپر جو ہے حکومتیں کی تھی، آج اللہ کا شکر ہم نے اکھاڑ کے پرے رکھ دی ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے نا تو ایک ایسا شخص جس کی زبان میں لکنت ہے، فرعون کی 300 سال کی حکومت اکھڑوا کے رکھ دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے نا دنیا میں سب سے امی لوگ جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ تو نڑے ان پڑھ ہیں، یہ تو کچھ جاننے والے نہیں ہیں، بھیڑ بکریاں چرانے والے، ان میں ایک شخص مبوس کرتا ہے جو رومن اور پرشین امپائر کو بھی گرا کے رکھ دیتا ہے، اور ایسا انقلاب برپا کرتا ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے انقلاب گلی گلی آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ختم نبوت کی برکت سے حضور کی امت میں بھی ایسے لوگ اٹھاتا ہے کہ جو ایک انڈیویجول ایک بندہ اٹھتا ہے۔ اب دیکھیں مودودی صاحب اکیلے ہی تھے نا، اپنے وقت کے سارے مولویوں کو انہوں نے تل پٹ کر کے رکھ دیا، اور ان کے وفات کے بعد جتنا ان کو فہم ملا ہے شاید زندگی میں نہ ملا ہو۔ اور ہماری ویڈیوز کے بعد جب ہم نے خلافت و ملوکیت کا دفاع بخاری مسلم سے کیا ہے تو آج لوگوں کو مودودی صاحب کی قدر آ رہی ہے کہ یار کیسا بارش کا پہلا قطرہ بنا ہے وہ شخص کہ اس نے اہل البیت کا دفاع کیا، خلفائے راشدین کا دفاع کیا، اور بنو امیہ نے جو اس امت کے ساتھ ظلم کر کے اس امت کی پٹری بدل دی، یعنی دین کو سیاست سے الگ کر دیا، اور حکمران بدماشی کرنا شروع ہو گیا، اور جو مذہبی طبقہ ہے وہ علیحدہ سے اپنی خانقاہیں بنا کے بیٹھ گیا۔ یہ سارا مسئلہ شروع کب ہوا تھا؟ اور یہ صرف مودودی صاحب نے، ڈاکٹر اقبال نے بھی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام جو 6 خطبات دیے تھے انہوں نے لکھا ہے اگر اللہ ہمیں الگ سے ایک ملک دے، اور اس وقت تک پاکستان کا نام تو فائنل نہیں ہوا تھا،
تو ہم عرب امپیریلزم کا داغ جو پچھلے 1200-1300 سال سے ہمارے ماتھے پہ ہے، خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت، عرب امپیریلزم کا داغ ہمارے جو چہروں پہ، ہم اس کو دھو سکیں، لیکن افسوس ہم پاکستان ملنے کے بعد اس کو دھو نہیں سکے. لیکن اب مجھے امید ہے کہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے وہ داغ دھل رہا ہے انشاءاللہ. جو مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت نہ پہنچ جائے. اور یہ مشکات میں 45 نمبر پہ ہے مسند احمد کے حوالے سے. اور لوگ چاہتے یا نہ چاہتے بھی اس دعوت کو قبول نہ کر لیں. آپ دیکھ لیں ماں باپ جو ہے وہ پیر پرست ہیں، قبر پرست ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے 15 سے لے کے 22 سال تک ماں باپ کے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے وہ دعوت قبول کر رہے ہیں الحمدللہ. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ایک بھائی نے کیا تھا، تو یو ایس اے سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یو ایس اے میں جب نیشنلٹی ملتی ہے تو وہاں پر الف لیتے ہیں. اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یو ایس اے میں کوئی جنگ ہوئی تو ہتھیار بھی اٹھانے پڑیں گے. تو یہ کیا ماڈرن بیت نہیں اور گناہ نہیں ہے؟ وہ کہنا چاہتے ہیں یار وہ ایڈے تقوی دے نہ ہو. انہی بھائیوں سے پوچھے کہ دنیا کا کون سا ملک ہے کہ جس کے آپ آئین کا حلف اٹھائیں اور وہ 100% اسلامی ہو انکلوڈنگ پاکستان. تو کیا ہم آئین پہ حلف اٹھانا چھوڑ دیں گے؟ تو یہ بات بالکل جذباتی والی بات ہے. جب وہ وقت آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے. اول تو انہوں نے آپ کو وہ ہتھیار نہیں اٹھانے دینے، اس کی وجہ ہے کہ آج کل کی ماڈرن جنگوں میں صرف فوجیں ہتھیار اٹھاتی ہیں. عوام الناس کس طرح ہتھیار اٹھا سکتی ہیں؟ ان کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی. تو وہ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں ملکہ وکٹوریہ سے وہ عہد کا لے لیتے ہیں یو کے کی نیشنلٹی لینے کے لیے. دین وٹ؟ ملکہ وکٹوریہ کے ساتھ یہ کر دیا، ان کے دین کو تو ایکسپٹ نہیں کر لیا نا. ہاں اگر کسی ملک کی نیشنلٹی میں آپ کے دین کو چیلنج کیا جا رہا ہو کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ اس ملک کی نیشنلٹی آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ جیسس کرائسٹ کو اللہ کا بیٹا مانو، آپ اسلام سے اعلان برات کر دو، محمد رسول اللہ کو نہ مانو، قرآن کو نہ مانو، تو آپ نیشنلٹی نہ لیں. باقی جو پولیٹیکل اس طرح کے ڈیسیژن ہے اس طرح آپ دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے. یہی وجہ تو ہے پاکستان پہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر مسلط ہوئے ہیں وہ بھی تو یہ پلی لیتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ خرابیاں موجود ہیں جو اسلام کے منافی ہے، لہٰذا ہم اس آئین کو نہیں مانتے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو پازیٹیو چیزیں ان کو آپ لے کے چلیں، نیگیٹو چیزوں کو رائے عامہ ہموار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. لیکن ٹوٹلی تو آپ یہ بات نہ کریں. تو پھر بھی جب کبھی ایسی، ہاں یہ اب اگر امریکہ کی فوج میں کوئی بندہ ملازم ہے کرے، لیکن جب اس کو نظر آئے کہ یہ مجھے اب ایسی مہم پر روانہ کر رہے ہیں جو ظلم پہ مبنی ہے، چاہے وہ ظلم کسی مسلمان پہ ہو رہا ہو یا کسی کافر پہ، نہ کریں. میں صرف مسلمانوں کو نہیں سنگل آؤٹ کرتا، میں مسلمانوں کے قتل و غارت کو بھی اور ان کی پرسیکیوشن جو یورپ اور امریکہ میں 9/11 کے بعد ہوئی ہے جس طریقے سے، میں اس کو بھی اتنا ہی برا سمجھتا ہوں جتنا ہٹلر نے جو کچھ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ. اس وقت وہ مذہبی لوگ تھے یورپ میں اور کہتے تھے یہ لوگ مس فٹ ہیں، ان پہ بھی جو ظلم ہوا میں اسے بھی کنڈیم کرتا ہوں. ظلم ہی ہے. مسلمان ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے المائدہ میں 32 نمبر آیت ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. ذہن میں رکھیے گا. تو یہ آپ اس طرح کے تقوی کے حیضوں میں نہ پڑے، اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کہ آپ یہ وہ وفاداری والی بات کر رہے ہیں. وفاداری انہوں نے کون سا آپ سے اسلام کے خلاف کو جنگ کروا لی ہے؟ آپ کے اس میں امریکہ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف لڑیں گے. انہوں نے جنرل اسٹیٹمنٹ دیا، تو کوئی بھی ملک لے گا اپنے بارے میں اسٹیٹمنٹ. صرف پاکستان میں اب جس طریقے سے وہ بنگلہ دیش میں جو آپریشن ہوا، آج کا اگر سوشل میڈیا ہوتا اور میری ویڈیوز ہوتی تو میں تو اس آپریشن کی مخالفت کرتا جو بنگلہ دیش میں مطلب جو کچھ ہوا، جس کی وجہ سے ہمارا ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا. تو اس کا کیا مطلب تھا؟ میں پاکستان سے غداری کر رہا ہوتا. آج تو سارے ریٹائرڈ فوجی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مس ہینڈل ہوا مسئلہ ہم سے. ٹھیک ہے وہ انڈیا کی سازش بھی تھی، وہ تو سازش تو ہمیشہ کافر کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. ہم کافروں کی سازشوں کا رونا کیوں روتے ہیں؟ ہمیں ہمیشہ اپنی کمزوریاں دیکھنی ہے. یار کافروں نے تو اللہ کے نبی کے خلاف بھی سازش کی ہے، تو آپ نے اسلام سازشوں کو لے کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنی پلاننگ کی ہے. ٹھیک ہے ہم نے تو اپنی پلاننگ کرنی ہے. تو اب اگر اس وقت جو لوگ بول رہے تھے یا آج جو لوگ بول رہے ہیں یا ریٹائرڈ فوجی کتابیں لکھ کے بتا رہے ہیں کہ جو ہے 1971 میں ہم نے اس مسئلے کو مس ہینڈل کیا ہے، اس میں پولیٹیشینز بھی شامل ہیں مس ہینڈل کرنے والوں میں، انہوں نے بھی کوئی اچھا رول ادا نہیں کیا تھا اس وقت، اور ریاستی ادارے بھی شامل ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملک سے غداری کر دی ہے. تو ہم تو اس وقت بھی مخالفت کرتے کہ بھائی آپ نہ فوج وہاں پہ بھیجیں، اس طریقے سے آپ نہ اس معاملے کو لے کے چلیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو رہا تھا کسی نے غداری کر دی ہے. غداری عموماً بڑے بھی بعض اوقات کر لیتے ہیں، تو بڑوں کی غداری کی وجہ سے اب یہ تو نہیں ہوگا کہ چھوٹے کو اوبے کرنا شروع کر دیں. جہاں ہمیں غداری نظر ہے تو ہم بولتے ہیں. میں اسی لیے تو ڈیموکریسی کے حق میں بولتا ہوں کہ کسی بھی ریاستی ادارے کے کسی بھی سربراہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انٹروین کر کے تو پاکستان کی پولیٹیکل کسی بھی گورنمنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرے. بالکل یہ غلط ہے. اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا. کل تو پھر جتھے بھی کہیں گے کہ ہمارے پاس بھی اسلحہ ہے، ہم بھی پرائم منسٹر کو ہٹائیں گے، ہم جا کے پارلیمنٹ میں قبضہ کر لیں گے. جبکہ ہم ایک آئین کے تحت چل رہے ہیں. آئین کی وفاداری کا الف ہمارے ریاستی اداروں کے ملازمین نے بھی اٹھایا ہوا ہے، پولیٹیشینز نے بھی اٹھایا ہوا ہے، عوام الناس نے بھی اٹھایا ہوا ہے. تو ہمیں ایک آئین کے اوپر تو پھر بہرحال چلنا ہوگا نا. یا آئین میں تبدیلی کر لیں تو پھر ٹھیک ہے. نہ جوڈیشری کو اختیار ہے کہ وہ آئے دن پرائم منسٹر کے لیے آزاد بنی رہے کہ پرائم منسٹر کو ڈیسیژن کر کے ہٹے اور وہ 100 موٹر لے کے اسے ہٹا دے، جبکہ وہ ڈیسیژن بھی کبھی پبلک فیور میں ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پرانے کئی جوڈیشری کے فیصلوں سے ملک کو کتنا نقصان ہوا ہے. بعد میں تو تاریخ دیکھیں اتنی کروئل ہے، کسی کو معاف نہیں کرتی. تاریخ فیصلہ کر دیتی ہے کہ اس زمانے میں فلاں رحمۃ اللہ علیہ نے اور فلاں جو ہے وہ سپا سالار اعظم نے اور فلاں وزیر اعظم نے اور فلاں صدر نے اور فلاں چیف جسٹس نے ماشاءاللہ جو امت کے مفاد میں اور پاکستان کے مفاد میں جو کچھ کیا تھا، جنازہ ہی نکالا تھا ہمارا، آج ہم بھگت رہے ہیں اس کو. اس وقت ہی لوگ بول رہے ہوتے ہیں. لیکن تاریخ تو بے رحم ہے، وہ بالکل فیصلہ صحیح کرتی ہے. یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی کہ آپ تھوڑا پولیٹیکل سسٹم کو بھی، دنیا کی پالیٹکس کو بھی، ان چیزوں کو بھی سمجھیں. بالکل ایک باریک سی عینک لگا کے چیزوں کو نہ دیکھ رہے ہو.
ادروائز تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. اب وہ ان کو نیشنلٹی کا تو مسئلہ ہو رہا ہے, تو کل کو تو آپ کو میں بتاؤں کتنے مولوی پاکستان انڈیا میں وہ ہیں خصوصاً اہل حدیث جو تو کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم ملکوں میں جاب کے لیے بھی نہیں جا سکتے, کیونکہ آپ وہاں پہ جو ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ ٹیکس جو ہے وہ اسی ٹیکس سے ان کی فوج کو تنخواہیں ملتی ہیں, اور وہ فوج افغانستان میں مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے. ہاں آپ کریں, تو نیشنلٹی کو لے کے بیٹھے ہو, آپ تو ان کو ٹیکس پے کر رہے ہیں جس سے ان کی فوج کر رہی ہے, تو پھر آپ بھی مجرم شامل ہو گئے. اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا خدا کے لیے, باہر نکلے سے. یہ آخر میں نے پھکی دے دی ہے. اب نیشنلٹی کو بھول جائیں, اپنے وہاں رہنے کے اوپر روئیں. وہ لوگ تو آپ پہ یہ بھی باتیں کریں گے کہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو, جس ٹیکس سے وہ مسلمانوں کے خلاف فوج دوڑاتے ہیں. تو اب ہم لوگوں کے واپس آ جاؤ, اپنا بھی بیڑا گرک کرو, ملک کا بھی بیڑا گرک کرو. آج ہمارے اگر فورن ملکوں میں پاکستانی نہ بیٹھے ہوتے 80-90 لاکھ کے قریب, تو آج پاکستان دیوالیہ ہو گیا ہوتا. ریمیٹنس جو آ رہے ہیں وہ انہی پاکستانیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں, ان کی ہم قدر کرتے ہیں. تو اگر مولویوں کے فتووں میں جائیں تو ہم وہ 80-90 لاکھ پاکستانی واپس بلوا لیں. اور ابھی آپ کو پتہ نہیں ان ریمیٹنس سے یہاں کتنے لوگوں کے گھر چل رہے ہیں, اور ان کے پاس جو ملازم ہیں ان کے چولہے چل رہے ہیں. تو خدا کے لیے تھوڑا سا اس سے باہر نکلیں. اصول اگر ایک طے کریں گے پھر سارے لڑے جائیں گے اس مسئلے میں, کیونکہ یہ بڑا کریٹیکل سوال تھا. اور آج کل کے نوجوانوں کے دماغ میں یہ جو خلافت کا نظام اور فلانا نظام اور 25-30 ہزار کی کرسیوں میں بیٹھ کے آپ کو جو کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں لوگ, یہ بڑی مزیدار باتیں ہیں بھائی. اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے, کہنا بہت آسان ہے. کون سی آپ قادسیہ یرموک لڑنے کے لیے گئے ہیں, یا آپ بدر میں ریگستان میں جا کے بیٹھ گئے, تو ادھر بیٹھ کے یہ بات کرنا اور ادھر بیٹھ کے بات کرنا, تو خود V8 سے اور لینڈ روور سے اترنا اور چارٹرڈ تیاروں سے اتر کے کہنا کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے, تو یہ باتیں کرنا آسان ہے نا. ہاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ بات اگر کریں تو ان کو جچتی ہے. ہاں جی, وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک سادہ سے سویٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بنانزا کا نہیں ہے, یہ میری دادی ماں کے ہاتھ کا ہونا ہے الحمدللہ.